ابھی مجھے بتائیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ جناب عید کے بعد آئیں گے یہ لوگ باہر سڑکوں پہ آئیں گے؟ دیکھیں احتجاج کے بہت طریقے, نتھنگز آف دا ٹیبل. نہیں, یس اور نو. احتجاج کے بہت طریقے مطلب کون سے, مطلب آپ لوگ اسی طرح آئیں گے یا آپ تھوڑا سا اس کو کور اپ کرنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں, یو ناٹ لائک شوئنگ یور کارڈز رائٹ ناؤ, رائٹ؟ اب آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی نو ہولڈز بارڈ سچویشن ود ون گارنٹی, کبھی بھی آئین قانون نہیں توڑیں گے, کبھی بھی نہیں. کریں گے وہ جو دل کرے گا, لیکن وہ کنفائنز جو ہمیں اس سیکولر دنیا نے دی ہیں, قرآن والی چیز ہم نے آج تک نہیں توڑی. سو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عید کے بعد جو بھی ہوگا. میں تو یہ بھی بولی جو بھی کیا مطلب ہوگا نہیں ہوگا؟ دیکھیں ہمیں خان زندہ چاہیے, ہمیں پاکستان آزاد چاہیے, ہمیں عمران خان آزاد چاہیے. نہیں, آپ کے احتجاج سے پاکستان آزاد ہو جائے گا؟ ایبسلیوٹلی. اچھا, تو وہ احتجاج کیسے ہوگا؟ بتا دوں گی سر, ٹیکسٹ کر دوں گی. ٹیکسٹ کر دوں گی. اچھا چلو ٹھیک ہے. سو ہوگا صحیح, کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے احتجاج کا, لیکن ہوگا عید کے بعد. آپ نے بیچ میں ایک اسپینر بیچ میں پھینکا تھا کہ عید سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے عید سے پہلے بھی. دیکھیں جس طرح سے یہ خان کی اٹس کوائٹ سکننگ ایکچولی, الیکٹڈ فارم 47 گورنمنٹ نے بولا ہے کہ خان ہم سے وہ مانگے جو ہم دے سکتے ہیں. خان نے آپ سے ابھینندن کلبھشن کی آزادی تو نہیں مانگی تھی, وہ جو بے گناہ پاکستانی جیلوں میں ان کی بات کریں, اپنا نام تو نہیں دیا. خان نے آپ سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ 26 نومبر پہ اور کچھ کریں, صرف انکوائری جوڈیشل کمشن بٹھا لیں, ججز سارے آپ کے ہیں. آپ کو پتہ ہے جوڈیشل کمیشن بننا نہیں ہے, ججز سارے ان کے کیوں نہیں بناتے؟ اچھا واٹ اباؤٹ پہلی دفعہ کسی پی ٹی آئی کے بندے نے کوئی اچھا ٹھوک کا جواب دیا ہے مجھے اس سوال کا کہ بھائی آپ نے کہا جی اچھا چلیں, مطلب کہ وہ سمجھ آتی ہے بات کی. 9th میں بھی تو ہمارے کھاتے میں ہے نا. چلو 9th میں کی فوٹیج تو نکال دو, CCTV فوٹیج. مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ جو ہیں یہ ساری چیزیں چلے کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی آپ کا لیڈر جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا؟ انشاءاللہ, there is no other way. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اگر خان کو کچھ بھی ہوتا ہے نا, I can assure you پاکستان will fall into anarchy. اور جو بدقسمتی والی بات ہے, یہ بھی ایک گیم پلان کا حصہ ہے کہ اگر پاکستان کو فائنلی ختم کرنا ہے تو anarchy پھیلاؤ. ہمارا جو دشمن ہے وہ بہت چالاک اور ہمارا دوست بہت بیوقوف ہے, جو پاکستان کے اندر بیٹھا ہے نا, جو اپنے آپ کو بہت فن خان بولتا ہے, وہ بہت اسٹوپڈ ہے. آپ نے کہیں یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا, مجھے اس کو اوتھینٹسٹی چاہیے جی کہ خان صاحب کو جو بھی کان میں کچھ بات کر دے اس کی بات مان جاتے ہیں؟ نہیں, میں نے یہ کہا تھا کہ, اور یہ 100 دفعہ میں نے کہا ہے کہ خان صاحب مردم شناس نہیں ہے, سادہ آدمی ہر کسی کو ٹرسٹ کرتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ 2018 میں ہماری صرف فیڈرل کابینہ کی اگر میں بات کروں, اس میں سے یہ گنجے 8-10 گھوم رہے نیشنل اسمبلی میں, عامر ڈوگر, شبیر قریشی, محبوب سلطان, امیر سلطان, شہریار, علی محمد, عمر ایوب, زرتاج, باقی تو ساری کابینہ غائب. فردوس عاشقوان کدھر ہے؟ جہانگیر ترین کدھر ہے؟ یوسف بیگ مرزا کدھر ہے؟ سارے کے سارے بھاگ گئے, اور کابینہ کا سب کو بڑا شوق تھا. اچھا, اسی طرح یہ سینٹورس والا آدمی جو آزاد کشمیر کا ہمارا PM تھا, وہ بزدار, یا اللہ, یہ What were you guys, what was your leader, what was Imran Khan thinking? یہ بتا رہی ہوں, تھنکنگ کی بات نہیں ہے, اس کا دل جو ہے نا موم کی طرح ہے. موم کی بات ٹھیک ہے. میرے والد بھی جی ایسے تو انہوں نے بھی میرا دل پھوڑا ہے. میرے والد ایگزیکٹلی خان صاحب جو ان کے سامنے روئے نا سر, جو بزدار رویا تھا جا کے مجھے رکھ لیں. اوہو سر, اللہ کرے وہ آڈیوز ویڈیوز کبھی نکلے کہ لوگ بھیکے مانگتے تھے, روتے تھے کہ بس یار چھوٹی سی منسٹری مل جائے, یار عزت ہو جائے گی, یار ہلکے میں ہو جائے گا. ہمارا خان اتنا سادہ ہے, اللہ اس کو 200 سال زندگی دے. I know it sounds very cheeky, but I've met the guy, I've worked with the guy. The nonsense they say about him, I'm witness to it کہ کتنا جھوٹ ہے. خان صاحب کو ہم کہتے تھے کہ سر تھوڑا سا سختی کریں, تھوڑا سختی کریں, تھوڑا جزا سزا کریں. خان صاحب doesn't believe in سزا. جزا yes, سزا no. دیکھیں چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے پرائم منسٹر, عمران خان پرائم منسٹر, ٹھیک ہے. اس کو انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ سویلین آؤٹ فٹ ہو, چاہے وہ ISI ہو, چاہے وہ MI ہو. اور اگر جھوٹی رپورٹیں آئیں پھر گزارش تو سن لینا, وہ جھوٹی جو جس رپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ جھوٹی نہیں تھی, ٹھیک ہے. ابھی لیٹ می گو دیئر, لیٹ می بی دیئر فرسٹ, ٹھیک ہے. آپ کے پاس آتی ہے ایک رپورٹ, میں ایک رپورٹ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ISI سے بھی آتی ہے, MI سے بھی آتی ہے, IB سے بھی آتی ہے, اور جو بھی آئیز کے لیے صبح فائل آتی ہے ایک پرائم منسٹر کے پاس, اس پہ سب جگہ ایک رپورٹ آتی ہے. اور وہ رپورٹ یہ آتی ہے کہ بزدار جو ہے واٹ از ہی ڈوئنگ along with گوگی, ٹھیک ہے. سو وہ ساری چیزیں آتی ہیں سامنے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو اگنور کیا جاتا ہے. وائی؟
I'll tell you why. لیکن آج وہی چیز ہے, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ بعد میں once you are not in power, these things are going to, everything what these guys are doing, Buzdar and all these guys, what they are doing is this is going to haunt you. چلے تو وہ کیوں نہیں اس پہ کہ اگر باجوہ نے آپ کو بولا کہ بزدار کو ہٹا دو, ٹھیک ہے, He said anything but that, but let me come to it. آپ سوال پوچھیں پھر میں آپ کو پورا. جی بس دیجیے. دیکھیں فرح گوگی allegedly PTI کے اسٹال واٹ اور بڑی چور, اس کا سسر مریم نواز کا MPA ہے. ہاں آج تک فرح گوگی کو تو کوئی نہیں اٹھایا, مجھے تو اٹھا لیا. اتنا مشکل کام ہے انٹرپول کو فون کرو دبئی سے پکڑو اس کو, اتنا مشکل تو نہیں ہے. I think she is not in Dubai. Wherever she is, how hard is it to arrest a چور؟ اچھا, اچھا تو آپ یہ کہہ رہی ہیں انٹینشنلی نہیں پکڑا جا رہا. بزدار, یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب سادہ فہم, سادہ صفت انسان ہے, انٹیلیجنٹ بہت ہے, بٹ لائک مائی فادر ہی یوز ٹو ایگزاسٹ اس. وہ کبھی بھی کسی کا برا مان ہی نہیں سکتے. تم شکایتیں کر کر کے تھک جائے, معافی معافی معافی. میں آپ کو پہلی بات بتاؤں, یہ میں نے بہت TV شوز پہ کہی ہے, بٹ آپ کے شو سے مجھے پتہ ہے یہ ایکسپلوسو ہوگی. ہم پہلی دفعہ جب خان صاحب کو جیل میں ملنے گئے تو بہت ایموشنل تھے, مجھے تو میگرین اسٹارٹ ہو گیا. I couldn't bear to see my boss like that. شہریار بھی بالکل سکتا پڑ گیا, بول نہیں ہوا. ہم خود جیل سے اس ٹائم میں نکلے تھے, باقی لوگ جو خان سے ملتے رہے تھے نارمل باتیں کر رہے تھے. we were just staring at him. تو آگے سے کہتے کیا حال ہے, the way he talks. ٹھیک ہے آپ کب آئیں گے, خیر سے خیر سے. آواز ہی نہیں نکل رہی تھی. شہریار تو بول ہی نہیں پایا, بس یوں کر رہا تھا کہ شہریار ٹھیک ہو, بس سر ہلا رہا تھا. بہت ایموشنل مومنٹ تھا. خان صاحب بنگلہ دیش پہ شروع ہو گئے. بھائی آپ کو ملنے آئے, کیوں بار بار بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہو؟ میرا ملک نہیں اکھڑنا چاہیے. میں ڈھاکہ میں لندن میں تھا, فال آف ڈھاکہ میں کرکٹ کھیل رہا تھا, میرے ملک کو کچھ نہ ہو. وی ہیڈ نو آئیڈیا ایٹ دیٹ پوائنٹ کہ ڈھاکہ میں کیا ہونے والا ہے. ہی نیو. کر رہے ہیں بات, کر رہے بات, پھر آخر میں کہتے ہیں, میں نے کہا سر ایک سینسیٹیو بات پوچھوں, دس از مائی لاسٹ پوائنٹ آن دس کویسچن. مجھے کہتے ہیں کہ جی, میں نے کہا سر لوگ اسد کیسر اور علی محمد کی بہت برائیاں کر رہے ہیں, اور شیر افضل کی کہ وہ کیوں کہہ رہے کہ فوج کو گالیاں نہیں دینی, اور آپ نے کہا ہے. کہتا ہے بالکل, میرا فوج سے کیا لڑائی ہے, میری تو باجوہ سے لڑائی ہے. وہ ہر کسی کے لیے دل میں اچھا ہی رکھتے, وہ کسی کا برا نہیں مانتے. اچھا چلے, کان کا کچا نہیں. میرا اتنا ان کے ساتھ ٹائم, میں کابینہ کا حصہ تو تھی نہیں, سو میرا اتنا ٹائم گزرا نہیں ہے خان کے ساتھ, لیکن میں نے ان کی نیک مروت کو کیوں نکالا ہے؟ انٹرسٹنگ, آئی ہیو نو آئیڈیا کہ انہوں نے نکالا بھی ہے کہ نہیں, بٹ ہم نے اپیل آج کیا. تک کوئی نوٹیفیکیشن میں نہیں دیکھا کہ اس کو نکال کوئی دیا. نوٹیفیکیشن ہے ان کا فردوس شمیم نقوی کا, بٹ ہم نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی نظر ثانی کے لیے. آپ پارٹی کے لیڈر ہیں, اینڈ مروت یہ کب آپ نے ریکویسٹ کی؟ یہ تو پچھلے ہفتے سے تمام پارلیمنٹیرینز نے خان کو وکلا کے تھرو بھجوائی ہے, کیونکہ پالیٹیشنس کو تو ملنے نہیں دے رہے. ہم نے کہا کہ سر نظر ثانی کر لیں, آپ کے پارٹی ہے, آپ جس کو نکالیں گے وی اسٹینڈ بائی یور ڈیسیژن. بٹ ہمیں ایز یور MNAs, ایز یور ٹرسٹڈ پیپل, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک اور چانس دینا چاہیے, کیونکہ وہ آپ سے بے وفا نہیں ہے. ان کی 100 کمزوریاں, بٹ وہ بے وفا نہیں ہے. تو یو تھنک یہ بار بار ایک بندے کو ایک دفعہ نکالا, 2 دفعہ نکالا, وہ تھے کہ اس کے ساتھ تو خالہ جی دا بیڑا بنے ہیں, جس میں دل کیا اٹھا کے باہر پھینک دیا اس کو. ساس بہو والا چکر ہے نا, دونوں بیٹا گیو اپ نہیں کرتے, بٹ خیر ڈزنٹ.